ڈسچارج کر دیا۔ اور یہ ڈی پی او سیالکوٹ نے جھوٹے مقدمات کے اندراج کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تھانہ مرادپور کے ایس ایچ او کیسر بشیر گمن کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے متعلقہ ایس ایچ او کو کل طلب کر لیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ جی نکات جٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، بیورو چیف سیالکوٹ ہیں۔ تھینک یو سو مچ نکات جٹ صاحب فار جوائننگ اس۔ کیا معاملہ ہے یہ نکات جٹ صاحب، تفصیلاً بتائیے گا۔ سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر کہ 431 کا مقدمہ دکانوں سے نکال کے 26 تاریخ کو 2:45 میں اسی سیم ڈیٹ میں 26 تاریخ کو 12واں مہینہ 2025 کو 382 بھی لگا دی۔ یہ ظلم کی انتہا سیالکوٹ کے ایس ایچ او کی، جس بندوں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ان بندوں کو چھوڑ دیا گیا 431 تک، 431 کے مقدمے میں، جبکہ 382 لگا دیے ان لوگوں پہ جن لوگوں نے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اسی انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے سیالکوٹ میں ڈسٹرکٹ جو سیالکوٹ کی جج صاحب ہے، انہوں نے اس چیز کو مکمل طور پہ دیکھا، انہوں نے سمجھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا سیالکوٹ میں ظلم ہوا، اور انہوں نے فوری طور پہ اس پرچے کو ڈسچارج کر دیا 382 جو مقدمہ درج ہوا، اور فوری طور پہ انہوں نے ڈسچارج کر کے کہا کہ سیالکوٹ میں جو مقدمہ ہوا ڈی پی او سیالکوٹ اس کا فوری طور پہ ایکشن لے، کیونکہ 382 ان لوگوں پہ جو 431 تھی جس لوگوں پہ لگی ہے انہی پہ 382 لگائی ہے۔ جن لوگوں نے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیا ان لوگوں پہ 382 لگانا یہ انتہائی ظلم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ میں یہ سوالیہ نشان ہے پولیس ڈسٹرکٹ پولیس ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد صاحب کے اوپر، کہ جنہوں نے 382 کیسر بشیر گمن ایس ایچ او جس نے لگائی ان لوگوں پہ جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیا۔ اس میں نکات جٹ صاحب ڈیوٹی مجسٹریٹ منظر شبیر نے جو ہے وہ پولیس کی نااہلی پر سب ملزمان کو ڈسچارج کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ میں نے آپ کو ڈسٹرکٹ رپورٹ جو اپنا جج صاحبہ کی رپورٹ ڈسچارج رپورٹ بھی بھیجی ہے کہ یہ نااہلی ہے، انہی لوگوں پہ 431 لگائی گئی، سیم ڈے سیم ٹائم کے اوپر 382 بھی لگائی گئی۔ یہ کدھر کا انصاف ہے؟ یہ ڈی پی او سیالکوٹ آئی جی پنجاب عثمان انور کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ کس نے مگر بیورو چیف صاحب فیصل شہزاد صاحب تو سچا کمپیٹنٹ آفیسر، ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کے جو ہے ایشو سامنے آنا یہ ایک بڑی سٹرینج سچویشن ہے۔ ڈی پی او یہ سہیوال بھی رہے، پھر آئی جی صاحب کے ساتھ بھی اپوائنٹ رہے، تو یہ سچا بریلینٹ آفیسر۔ دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو ڈی پی او سیالکوٹ ہے وہ سچا انسان ہے، اس کی انویسٹیگیشن پہ ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا سیالکوٹ پہ، ان کی انویسٹیگیشن میں ڈی پی او سیالکوٹ کی انویسٹیگیشن پہ آج آپ کو بتاتا چلوں کہ ایس پی انویسٹیگیشن کی کال آئی ان ملزمان کو جو ملزمان نہیں ان کے خلاف ان کو بلایا گیا اور ان کو پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کل آپ کو بلایا جائے گا، آپ بتائیں کہ آپ سے کیا ظلم ہوا ہے۔ جو ظلم اس کیسر بشیر گمن نے کیا ہے ایس ایچ او نے، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا۔ جن لوگوں پہ 431 لگائی گئی انہی پہ 382 سیم ڈے میں کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ڈی پی او فیصل شہزاد صاحب پہ بھی ہے، لیکن فیصل شہزاد صاحب جو بہت سینئر اور بڑے زبردست انسان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ انویسٹیگیشن پولیس آفیسر کو لگائے اور انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھرپور کارروائی کریں گے۔ ہمیں امید ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ پولیس آفیسر جو کہ ڈی پی او سیالکوٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں سیالکوٹ میں جو بہت بڑا ظلم ہوا اس میں بیورو چیف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں ریزن ہے ایس ایچ او صاحب نے کیوں اس طرح کا قدم اٹھایا؟ جن پہ 382 لگی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیا، 431 کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ یہ ظلم کیا یہ کیسر بشیر گمن نے، جن کو اپنا 1 لاکھ روپیہ دیا ہے ان پہ صرف روڈ بلاکنگ کی ایف آئی آر دی گئی ہے اور صبح ضمانت ہو گئی ہے۔
जिन पे 382 लगाई गई है, ये वो लोग हैं जिन पे अपना 1-1 लाख रुपया नहीं दिया गया। कैसर बशीर गुमन साहब को इसका डीपीओ साहब इस पे इन्वेस्टिगेशन करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पे इंशाल्लाह ताला जरूर उन लोगों पे मुतासरा लोगों की जो है ना अपना हमदर्दी होगी, और इंशाल्लाह ताला डीपीओ साहब बहुत अच्छे इंसान है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने ब्यूरो चीफ साहब आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया है? एसएचओ साहब ने क्यों इस मामले को पर्सनल लिया या क्यों ये ज्यादती की, जिसमें जज साहबा का भी अब आपके सामने जो है जजमेंट आ गई है? पर्सनल क्यों लिया? ये जो 32 लोग हैं ये वो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना सबकी माएँ बहनें बेटियां बच्चे मेरे पास आए ब्यूरो चीफ 7 न्यूज। उन्होंने कहा कि ये सियालकोट पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। उनके आने पे हमने ये रिक्वेस्ट उनकी कबूल की और डीपीओ साहब को भी रिक्वेस्ट की। उनके इन्वेस्टिगेशन जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने उनको कहा कि आप 382 लगाएं, 382 के जो मुल्जमान है उनकी तफ्तीश करें। कैसर बशीर गुमन कैसे लगा सकता है? 8:10 में सुबह उन्होंने पर्चा दिया, 2:45 में उनको याद आया, ओ हो हमने 382 इन पे भी लगानी है, हमने स्टोरी इन पे भी लगानी है। उन्हीं लोगों पे जो 431 जिन्होंने की है, जिन्होंने रोड ब्लॉकिंग की है, उनकी मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ कि नाहली डीपीओ फैसल शहजाद के अंडर ये हो रही है। उनको इल्म नहीं, लेकिन डीपीओ फैसल शहजाद साहब को इंशाअल्लाह ताला इसका इल्म हुआ। उन्होंने फौरी तौर पे एसपी इन्वेस्टिगेशन को कोऑर्डिनेशन कराई और कहा कि आप फौरी तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, हक पे इन्वेस्टिगेशन करें, और 382 वाले मुल्जमान जिनका सारी जिंदगी उनका रिकॉर्ड रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच ब्यूरो चीफ सियालकोट नकाश जट साहब। जी नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो सियालकोट में पेश आया और डेफिनेटली एसएचओ साहब ने जो है वो गलत किया, जबकि इसके ऊपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुनज़्ज़र शबीर ने पुलिस की नाअहली पर सब मुल्ज़मान को भी डिस्चार्ज कर दिया, जबकि डीपीओ सियालकोट ने झूठे मुकदमात के अदराज का सख्त नोटिस लेते हुए थाना मुरादपुर के एसएचओ कैसर बशीर गुमन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने मुतल्लिका एसएचओ को कल तलब कर लिया ताकि मामले की शफाफ तहकीकात हो सके। नो डाउट फैसल शहजाद साहब के होते हुए डी मेरिट नहीं हो सकता, और उनको अब उन्होंने ये नोटिस लिया है तो डेफिनेटली ये मेरिट पे ही होगा। फैसल शहजाद सच्चा कंपिटेंट एंड ब्रिलियंट ऑफिसर ऑफ पंजाब पुलिस, और इस मामले की मजीद तहकीकात होंगी और इस पे मजीद 7 न्यूज आवाज बुलंद करेगा। 7 न्यूज बनेगा अवाम की आवाज। अपने होस्ट उमर नजीर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।